now. ایگزیکٹلی چیزیں جو ہیں وہ اس سے آگے جا چکی ہیں اور یہ واضح بھی ہے جو ایران کے مطالبات ہیں وہ اس کو بہت اسپیسیفکلی واضح بھی کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ یہ جو دونوں طرف سے مطالبات تھے، ایک تو یورینیم کے حوالے سے کہ وہ آپ حوالے کر دیں. ایران یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم پر سینکشنز لگائی ہیں ان کو آپ ختم کیجئے، جو فروزن ایسٹس ہیں وہ واپس لے کر آئیے. کیا لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک کن چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے؟ کیا ہرمز بھی اس میں شامل ہے یا صرف فائنینشیل ایشو ہے؟ اور دوسرا، محسن نقوی صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے یہ معاہدہ کروانے کی قربت کو ظاہر کر رہی ہے یا تھریٹ کو ظاہر کر رہی ہے، جس طرح ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس؟ میری ریڈنگ یہ ہے مزمل صاحب کہ محسن نقوی جو ہیں وہ پلس لینے کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیونکہ ایرانین میڈیا بہت ایکسٹینسولی رپورٹ کر رہا ہے. جب سے ان کو کوورس کیا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد آئے امریکہ کی طرف سے اور ہم اس ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں، تو ان کا تب بھی بیانیہ یہ تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ یہ بلاکیڈ جو ہے یہ پریٹینس ہے ہم پہ اٹیک کرنے کا، تو ہم پہ اٹیک ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ باتیں ویسٹرن میڈیا میں بعد میں ڈسکس ہونا شروع ہوئی. ان کی اپنی جو ہیں تسنیم اور باقی جو ان کے اسٹیٹ ایجنسیز ہیں، نیوز ایجنسیز، انہوں نے پہلے سے ہی رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ صرف یہ دیکھنے گئے ہیں کہ اگر اور ظاہر ہے جتنی اپنی جو ہے وہ سمجھ کے حساب سے ہی میں اس کے ڈاٹ کنیکٹ کر سکتی ہوں کہ اگر ایک اٹیک ایمیننٹ ہے تو پھر ایران جو ہے اس کی پلس کیا کہتی ہے اس کی ریٹیلیشن کے طور پہ، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اور آف کورس ہم بہت کریٹیکل پوزیشن میں ہوں گے اگر ایران ڈیسائیڈ کرتا ہے ریٹیلیٹ کرنا دوبارہ گلف کنٹریز کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہی دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کس چیز پہ ڈیڈ لاک ہے، تو اس میں ہماری ریڈنگ جو ہے وہ ان ٹوٹو جو ہے اس کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے. اور وہ مس لیڈ ہوتی بھی ہے، ظاہر ہے ہم جو کنزیوم کرتے ہیں، جو انٹرنلائز کرتے ہیں، اسی حساب سے ہم اسے پارس کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جی امریکہ کے کچھ مطالبات ہیں اور ایران ان کو مان نہیں رہا ہے، اور ان مطالبات میں سے یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا مطالبہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ مطالبہ کبھی ایز سچ ایک مطالبہ رہا بھی ہے، اور وار کے آبجیکٹیو یہ تھے بھی. وار کے آبجیکٹیو ایران کو بالکنائز کرنا، اس کو ڈس فنکشنل کرنا تھا، اور اس کے اندر کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ کا نہ ہونا تھا، اور یہی جو ہے وہ فتح تھی، یہی وکٹری ہے، یہی آبجیکٹیو ہے. اب آپ اس کو کسی بھی ریپنگ میں ڈال لیں کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز جو اس سے پہلے کھلی ہوئی تھی اب ہمارے آبجیکٹیو ہیں کہ ہم نے اسے کھلوانا ہے. یورینیم جو ہے وہ انریچ آپ نہیں کریے، وہ مسقط میں 0% پہ بھی مان کے آئے تھے، اب بھی وہ ٹیبل پہ ہے. تو ایرانی اس پہ پوزیشن اس لیے بھی لے لیتے ہیں کہ یہ شاید ان کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہماری چھیڑ بن گئی ہے کہ ہم جتنی دفعہ جہاں بھی آپ کہتے ہیں آپ آ جائیے بیٹھیے، ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، الٹیمیٹلی نتیجہ نہیں نکلتا. اور جیسے ہم اگر یہاں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں تو جن پر یہ بیت رہی ہے وہ اس سے بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مطالبات، یہ فرمائشیں، یہ جو جنگ کے آبجیکٹیوز بتائے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے. ہمارا خاتمہ ہمیں ایک ویکینڈ وار کے طور پہ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وار لارڈز کے حوالے کرنا اور لیبیا یا سیریا بنانا، اور اس کے بعد پھر اس ویکینڈ وار کے بعد اس خطے میں جو ان کا مین ٹارگٹ ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنا. تو یہ ساری چیزیں اسی طرف ہی جاتی ہیں. اور اس میں پھر پریشر ٹیکٹکس یہ ہیں کہ جب آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ لنگر آن کیے جا رہے ہیں، تو واپسی پہ آپ آپٹیکل وکٹری بھی کیا لے کے جائیں گے. تو اس میں آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ یوکرین اور رشیا جو ہے آپ دیکھیں وہ وار تھیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ہو گیا ہے، اور رشین جو ہیں وہ باقاعدہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے کہ نیٹو ہم پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے تو ہم بھی ان کائنڈ ریئیکٹ کریں گے. ساتھ میں ساحل کے ریجن پہ آپ دیکھیں برکینا فاسو، مالی اور نائجر میں جو واگنر ہیں اور ساتھ میں ویسٹرن بیک ملیٹنٹ ہیں، ان کے درمیان جنگ میں بہت شدت آ گئی ہے. وہاں بھی انٹرسٹ جو ہیں وہ چائنا کے ہی ایٹ سٹیک ہیں. تو امریکہ کے لیے اگر ایک بات کو ہم جو ہے وہ اس پہ لے آئے زیرو سم پہ کہ امریکہ کی وکٹری ایران کے معاملے میں یہی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی رجیم ہو، جو بھی ہو، ان کی مرضی کا پپٹ یا پھر ٹوٹل ڈس فنکشنالٹی ایران کی ہو، یہی ان کی وکٹری ہے.
اگر آپ ہیبرو میڈیا فالو کریں تو اس میں ایک آرٹیکل جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ اس کا ٹائٹل تھا. نہیں بٹ شادیہ صاحبہ کیا اتنا لیوریج ہے ابھی اسرائیل کا امریکہ پر؟ کیونکہ اگر امریکہ اتنے ڈومیسٹک پریشر میں ہے، ان پہ یہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کی مینیپولیشن کر دی پیٹ ہیگسیت اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں نے بہت پیسہ کمایا جنگ سے، اور ساتھ آگے نومبر میں مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں. تو بے شک اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ 0% انرچمنٹ ہو، ایران کو سمیش کر دیا جائے، بٹ از یو ایس ریڈی ٹو لسن ٹو اسرائیل اینی مور، اور آر دے ڈن؟ یہ تھک چکے ہیں وہ اب؟ بالکل وہ تھک چکے ہیں، لیکن ہم ریسنٹلی دیکھیں، آپ اگر کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو تھامس میسی کے آپ الیکشن آپ دیکھیں، 90% ان کے اپوننٹ جو ہیں ان کا پولنگ ریٹ تھا، اور سب کو پتا تھا کہ وہ اس بات پر اپنی کیمپین چلا رہے ہیں کہ میں ای پیک سے فنڈنگ نہیں لیتا، اور ایک رات پہلے تک وہ 40% بلو جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس سیٹلر کالونی کی، اس اپارٹائڈ سٹیٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے. اسرائیل وہ بینکر 5 فیملیز ہیں، وہ سلیکن ویلی کے ٹیک جائنٹس ہیں، وہ پیسہ بنانے والی کمپنیز ہیں، وہ میڈیا جائنٹس ہیں، وہ جو اسرائیل کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں. اسرائیل ان کا گھر ہے، خواب ہے، وہ سارا کچھ. ہم اسرائیل میں ہم صرف نتن یاہو یا اسرائیل کے اندر رہنے والے سیٹلرز کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن کی پینیٹریشن صرف امریکہ کے پاور کوریڈور میں نہیں ہے، تقریباً دنیا کے ہر پاور کوریڈور میں ہے. تو ہم نے گلف میں بھی دیکھ لیا جہاں پہ ہم امید نہیں کر سکتے تھے. تو وہ یقیناً اس کوئرژن میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ ایک کوشش اور کر کے دیکھ لیجئے. اگر سیریا کو 20 سال لگ گئے تو تھوڑا سا ٹائم اور لگا کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن وکٹری یہی ہے. اور لاسٹ میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ دیکھیں گے ویسٹرن، خاص طور پہ جو ٹرمپ کے جو اپوننٹس ہیں، خاص طور پہ جو ان کے حامی نہیں ہیں، جس میں وکٹوریا نیولینڈ کا ہسبینڈ ہے جس کا نام ہمیشہ مجھ سے اسکیپ ہو جاتا ہے، کیگن سم تھنگ کر کے، تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں اب بہت بلند و بانگ دعوے یہ ہو رہے ہیں کہ امریکہ ہار گیا ہے، اور یہ ایران کی جنگ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہیومیلیشن ہے، اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پلٹنا ہے. ایگزیکٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسئلہ ہے وہ ایک تو آپٹکس کا بھی ہے، اور دوسرا جو اسرائیل فورس کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہینڈ کو، اس کے بارے میں اب انہوں نے کیا سلوشن نکالنا ہے، دیٹ از اے بگ کوسچن. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.